بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم سب پر بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ دین کی بات سننے کی نسبت سے اللہ پاک نے ہم سب کو یہاں پر جمع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے اس آنے کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ چونکہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے اور کچھ ہی دنوں کے بعد ماہ مبارک رمضان کریم کا آغاز ہونے والا ہے، اس مہینے کی نسبت سے چونکہ ہر مسلمان اس کی عظمت سے، اس مہینے کی برکت سے اور اس مہینے میں اترنے والی رحمتوں سے اچھی طرح واقف ہے، تو ایک سلیم الفطرت صاحب ایمان مسلمان کے دل میں ایک بڑا شوق اور داعیہ ہوتا ہے کہ یہ ماہ مبارک کب شروع ہوگا، کب اس کا آغاز ہوگا، کب ہمیں اس مہینے کی بہاریں دیکھنا نصیب ہوں گی۔ بہرحال اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے اور مانگنا ضروری ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عافیت، صحت اور سلامتی کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ آنے والا مہینہ کامل درجے میں نصیب فرمائے اور اللہ کی مرضیات کے مطابق اللہ پاک ہم سب کو اس مہینے کا ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چونکہ مہینہ بڑی عظمت والا ہے، ہر عمل کی حیثیت، ہر عمل کی اہمیت، ہر عمل کی قیمت اس مہینے میں بڑھ جاتی ہے، فضائل بڑھ جاتے ہیں۔ اس وجہ سے ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے کہ پہلے سے اس آنے والے مہینے کی تیاری کر کے رکھے۔ چونکہ اللہ پاک کی ذات بڑی مہربان ہے، ارحم الراحمین ہے، تو اللہ پاک اپنے بندوں کے حفاظت کے لیے، تیقظ کے لیے، بیداری کے لیے خود سے انتظام فرماتے ہیں۔ تو اس مہینے کے شروع ہونے سے پہلے ہی 2 ہفتے قبل اللہ پاک نے ایک رات رکھی جس کو لیلۃ البراءت کہتے ہیں اور ہم اس کو شب برات کہتے ہیں۔ شب برات یہ لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کا نصف مہینہ جب گزرتا ہے، یعنی 15 شعبان کی جو رات ہوتی ہے وہ شب براءت کہلاتی ہے، اور 15 شعبان کا جو دن ہوتا ہے یہ یوم البراءت کہلاتا ہے۔ تو 15 دن پہلے اللہ پاک نے اس امت کو ایک رات دے دی اور اس رات کو لیلۃ البراءت کہا گیا، جس کو ہم اپنی زبان میں شب برات کہتے ہیں۔ اس نسبت سے انشاءاللہ آج کی مجلس میں مختصراً چند باتیں عرض کرنی ہیں، اور یہ باتیں بڑی اہم بھی ہے۔ تمام مستورات سے، طالبات سے، معلمات سے درخواست ہے کہ بہت ہی توجہ کے ساتھ ان باتوں کو سننا ہے
اور عمل کی نیت سے سننا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق بھی نصیب فرمائیں، اور جہاں جہاں تک ہمارے لیے ممکن ہو ہم ان باتوں کو جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں آج کی مجلس میں معلوم ہو جائے، ہم اس کو آگے تک منتقل کرنے والے، صحیح طریقے سے سمجھانے والے بھی بن جائیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس رات کو ہم کہتے ہیں یہ شب براءت ہے۔ براءت کا معنی کیا ہے؟ یہ لفظ ہے بری ہونے سے۔ اردو میں بھی کہا جاتا ہے کہ آج فلاں مجرم کو، فلاں ملزم کو جس پر کیس تھا، مقدمہ تھا، عدالت نے اس کو باعزت طریقے سے بری کر دیا، یہ اردو میں کہتے ہیں۔ تو اس جملے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس پر جو مقدمہ تھا، جو دعویٰ تھا، جو الزام تھا، وہ غلط تھا، جھوٹا تھا، ثابت نہیں ہو سکا، اس وجہ سے قانون نے، عدالت نے، جج نے اس کو بری کر دیا، یعنی آزاد کر دیا۔ تو یہ لفظ بری ہونا یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ لہٰذا جو آدمی کل تک قصوروار ہوتا ہے، جب عدالت اس کو بری کرتی ہے تو وہ خود بھی خوش ہوتا ہے، اس کے خاندان والے، تعلق والے بھی خوش ہوتے ہیں کہ چلو بھئی، ہم پر جو داغ لگ رہا تھا، جو الزام لگ رہا تھا، جو دھبا لگ رہا تھا، آج دنیا نے دیکھ لیا کہ وہ غلط تھا، ہم بے قصور تھے، اور ہمیں باعزت طریقے سے اس الزام سے نکال دیا گیا۔ تو براءت اور بری ہونا ایک ایسا لفظ ہے جو انسان کو، اس کے رشتہ داروں کو، اس کے متعلقین کو، اس کے محبین کو خوش کر دیتے ہیں، اور جو اس کے دشمن ہوتے ہیں ان کو بڑی پریشانی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، غم ہوتا ہے، ان کا چہرہ اتر جاتا ہے، مرجھا جاتا ہے، اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہم نے جو محنت کی تھی کہ اس کو آج ذلیل کریں گے، رسوا کریں گے، تو ہم خود خائب اور خاسر ہو گئے۔ اب دیکھیں، اس سے یہ بات صاف ہو گئی کہ انسان کے دنیا میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو انسان سے محبت کرتا ہے، ایک طبقہ دنیا میں وہ ہوتا ہے جو انسان سے بغض رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے۔ جو آپ سے دنیا میں محبت رکھتا ہے، قلبی محبت، یاد رکھیں، قلبی دل سے محبت رکھتا ہے، اس کو آپ کی خوشی پر خوشی ہوگی، آپ کو خوش دیکھ کر وہ بھی خوش ہوگا۔ اور جو آپ سے دنیا میں بغض رکھتا ہے، سینے میں عداوت رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، وہ آپ کو خوش دیکھ کر اندر سے جلے گا، اور اس کو کڑن ہوگی، اس کو تکلیف ہوگی، جل بن کے سیاہ ہو جائے گا۔ اللہ کی مہربان ذات کو دیکھیں کہ اس امت پر، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ نے اتنی شفقت اور مہربانی کا معاملہ فرمایا کہ اس شعبان کے مہینے میں جو ایک رات دی، تو اس رات کا نام ہی لیلۃ البراءت رکھا، کہ وہ رات جو بری کرنے والی رات ہے۔ کس چیز سے؟ یعنی اللہ پاک اس رات میں اس امت پر اتنے مہربان ہوتے ہیں، اتنی شفقت فرماتے ہیں، اپنی رحمت کی ایسی بارش برساتے ہیں کہ جہنمیوں کو جہنم سے خلاصی ملتی ہے، نجات ملتی ہے، اللہ کی ناراضگی سے انسان بری ہو جاتا ہے۔ اب جب ہم بری ہوں گے تو آپ بتائیں کہ جو ہم سے محبت رکھتے ہیں وہ خوش ہوں گے، اور جو ہم سے دشمنی رکھتا ہے، یعنی شیطان ہے، اور شیطان کی ذریت اور اولاد ہے، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے
کہ 15 شعبان کی رات تھی، میری آنکھ کھلی اور اس رات حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی باری میرے ہاں تھی، میرے گھر میں تھی، لیکن جب میں نے برابر میں بستر پہ ہاتھ پھیرا تو مجھے اندازہ ہوا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام موجود نہیں ہیں۔ تو مجھے تشویش ہوئی کہ رات کے اس پہر میں، اس اندھیرے میں آپ کہاں تشریف لے گئے؟ تو آپ کی تلاش میں میں حجرہ مبارکہ سے باہر نکلی آپ کو ڈھونڈنے کے لیے۔ تو میں نے دیکھا کہ مسجد نبوی کے سامنے جو بقیع غرقد ہے، بقیع غرقد کہتے ہیں جنت البقیع، جو قبرستان ہے مدینہ منورہ کا، اس قبرستان سے مجھے ایک روشنی کی ہلکی سی لہر نظر آئی، جیسے کوئی دور کھڑا ہے۔ تو میں اس روشنی کے پیچھے 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 جنت البقیع آئی تو کیا دیکھا کہ وہاں پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ کے دونوں ہاتھ مبارک آسمان کی طرف ہے جیسے دعا مانگی جاتی ہے، اور آپ نے ہاتھ اٹھا کر بقی والوں کے لیے دعا مانگنا شروع کی ہے، ان کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ جب آپ دعا سے فارغ ہوئے تو مجھے دیکھا، فرمایا عائشہ تم کیسے؟ میں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھ کھلی، آپ کو بستر پہ نہیں پایا، مجھے تکلیف ہوئی، تشویش ہوئی، پریشانی ہوئی، آپ کی تلاش میں آئی۔ آپ نے فرمایا عائشہ تمہیں پتہ ہے یہ کون سی رات ہے؟ میں نے عرض کی کہ مجھے نہیں معلوم۔ آپ نے فرمایا یہ 15 شعبان کی رات ہے، یہ 15 شعبان کی رات ہے، اور یہ وہ رات ہے کہ جس رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں۔ ما یلیق بشانہ، اللہ کا نزول فرمانا، اللہ کا آنا، تشریف لانا کیسا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، یہ بات یاد رکھیں کہ ہم اپنے ذہن اور شعور سے اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ اس لیے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جب بھی ایسے موقع حدیث پاک میں آئے تو یہ کہنا چاہیے کہ اللہ اپنی شان کے مطابق، بس ہم اس حد تک مکلف ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا عائشہ اس رات اللہ پاک 15 شعبان کی رات کو آسمان دنیا پہ اپنی شان کے مطابق نزول فرماتے ہیں، اور پھر اللہ کی طرف سے اعلانات ہوتے ہیں، الا من مستغفر فاغفر له، الا من مسترزق فارزقه، الا من مبتلا فاعافیہ، ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق کا طلبگار کہ میں اس کو رزق دے دوں، ہے کوئی مصیبت کا مارا ہوا مصیبت زدہ کہ میں اس کی مصیبت کو عافیت میں تبدیل کر دوں، الا کذا الا کذا الا کذا، یہ اعلانات اللہ کی طرف سے ہوتے رہتے ہیں، ہوتے رہتے ہیں، ہوتے رہتے ہیں، حتی یطلع الفجر، یہاں تک کہ رات ختم ہو جاتی ہے، فجر طلوع ہو جاتی ہے، اور فجر کی نماز کا وقت داخل ہو جاتا۔ پھر فرمایا اس رات اللہ کی رحمت اتنے جوش میں ہوتی ہے، اتنے عروج میں ہوتی ہے کہ اس رات اللہ پاک جہنم سے جہنمیوں کو اتنی بڑی تعداد میں خلاصی دیتے ہیں کہ جتنا بنو کلب قبیلے کی بکریوں کے جسم پر بال ہیں، جتنا ان بکریوں کے جسم پر بال ہیں، اتنی بڑی تعداد میں اللہ تعالی جہنم سے جہنمیوں کو خلاصی نصیب کرتے ہیں۔ آگے فرمایا ہاں الا لمشرک او مشاحن، ہاں دو بندے ایسے ہیں جو اس اتنی رحمت والی رات میں بھی اللہ پاک کی مغفرت سے محروم ہوتے ہیں، ایک جو شرک کرتا ہے، او مشاحن، یا جو سینے کے اندر کینہ اور حسد بغض رکھتا ہے۔ یہ تفصیلی روایت حدیث پاک میں آتی ہے۔ اس لیے شب برات ایک حقیقت ہے، اس رات کے فضائل
اس رات میں اعمال کرنا، اس رات میں اللہ سے مانگنا، اس رات میں مغفرت کے فیصلے ہونا، یہ روایات سے، احادیث سے ثابت ہے، اس کا انکار نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آج کی مجلس میں یہ بات سمجھ کر جائیں کہ بہت بڑی قیمتی رات ہمارے قریب آ رہی ہے، بہت بڑی قیمتی رات۔ براءت کا معنی میں نے آپ سے عرض کیا، امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا کہ یہ جہنم سے بری ہونے کی، اللہ کی ناراضگی سے بری ہونے کی، دور ہونے کی رات ہے، اللہ کی رضامندی کی رات ہے، اللہ کے خوش ہونے کی رات ہے۔ اس لیے آج چونکہ 12 شعبان ہے، ہفتے کا دن ہے، تو شب برات کب بنے گی؟ 14 اور 15 کی درمیانی رات۔ ہر چیز کو اچھی طرح سمجھیں۔ 14 شعبان اور 15 شعبان کی درمیانی رات ہوگی، اس کو شب برات کہا جائے گا۔ آج 12 ہے، کل اتوار کو 13 ہے، پیر کو 14 ہے، پیر کو 14 شعبان ہے اور منگل کو 15 ہے۔ تو اب شب برات کب بنی؟ پیر اور منگل کی درمیانی شب۔ پیر اور منگل کی جو درمیانی شب ہے، یہ شب برات ہے۔ اس رات میں ہمیں خوب اللہ پاک سے لگ کر مانگنا ہے، عبادت کرنی ہے، وقت نکالنا ہے۔ مغرب کے بعد سے وقت شروع ہو جائے گا اور منگل کی فجر کے وقت تک یہ پوری رات ہمارے پاس ہوگی۔ حدیث پاک میں حکم ہے، اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، جب 15 شعبان کی رات آ جائے، فقوموا لیلہا، اس رات کو عبادت میں، قیام میں، اللہ سے مانگنے میں گزار دو۔ وصوموا یومہا، اور ایک روایت میں وصوموا نہارہا، اور 15 شعبان کے دن میں روزہ رکھو۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے جو آج سمجھنی ہے کہ شب برات میں ہمیں وقت نکالنا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ پاک سے مانگنا ہے، نفل نماز کا، اوابین کا، تہجد کا، صلاۃ التسبیح کا جتنا موقع ملے، سہولت سے، وسعت سے، طاقت سے۔ یہ یاد رکھیں اچھی طرح کہ شب برات میں عبادت کا نہ کوئی مخصوص طریقہ ہے، نہ کوئی مخصوص تعداد ہے، نہ کوئی مخصوص سورت کی تلاوت ہے۔ ایسا نہ کچھ ہے، نہ کسی روایت سے، کسی ضعیف حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے۔ بہت ساری کتابیں آج کل ہوتی ہے، بہت سارے ماحول میں چیزیں ہوتی ہے، یاد رکھیں یہ کسی مسنون روایت سے، حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ صرف جو میں نے عرض کیا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی طرف سے اعلانات ہوتے ہیں، فقوموا لیلہا، لہٰذا اللہ سے مانگ کر یہ رات گزاریں۔ لہٰذا اب یہ کہنا کہ بھئی 6 رکعتیں پڑھنی ہے، 2 رکعت اس نیت سے، 2 رکعت اس نیت سے، پھر 2 رکعت اس نیت سے، پھر بیچ میں یاسین شریف، بہت ساری جگہوں پر دیکھیں سلسلے ہوتے ہیں، لیکن ہم وہی بات عرض کریں گے امانت اور دیانت سے جو ہمارے سامنے احادیث سے ثابت ہے، اور ہم اس پر عمل کر کے سنت پر عمل کرنے والے بھی بن جائیں، اور اس پر عمل کر کے اس رات کی برکتیں حاصل کرنے والے بھی بن جائیں۔ اس لیے ان رائج طریقوں سے جو ہمارے معاشرے میں محسوس ہوتی ہے، نظر آتی ہے، ان سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ سنت طریقے پر، حدیث پر عمل کرنے کی خوب کوشش کریں۔ اس لیے جب یہ رات آئے گی انشاءاللہ، ہمیں عافیت سے اللہ نصیب فرما دے، تو مغرب کے بعد سے ہمارے پاس وقت ہوگا۔ اوابین کی نماز پڑھیں اہتمام سے، 6 رکعت، 8 رکعت، 10 رکعت، 12 رکعت، جتنا ممکن ہو، اور جتنا اللہ پاک قرآن کریم کی تلاوت کا موقع دے خوب تلاوت کریں، تسبیحات کا اہتمام کریں، درود شریف، استغفار، پہلا کلمہ، تیسرا کلمہ، لفظ اللہ کی تسبیح خوب پڑھیں، اور جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے دعاؤں کا اہتمام کریں، خوب دعا مانگیں، خوب دعا خاص طور پہ تہجد کے نوافل 8 رکعت نفل پڑھنے کی کوشش کریں، اور تہجد سے فارغ ہو کر پھر خوب اللہ سے گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ اکیلے کمرے میں
اندھیر کمرے میں مصلی پر بیٹھ کر اللہ سے خوب مانگے. یہ اصل ہے. اللہ ہمت دے صلاۃ التسبیح کی 4 رکعتیں بھی پڑھ لے, اس کا طریقہ سیکھ لے. اگر اللہ نے ہمت دیے, یہ رات ہماری قیمتی بن جائے, اللہ سے مانگنے کے اندر بن جائے. اسی طریقے سے ایک روایت میں آتا ہے, آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنے لوگ اس دنیا میں آنے ہیں, اس 15 شعبان سے لے کر آئندہ کی 15 شعبان تک, ہر مولود یعنی پیدا ہونے والے بچے کی ولادت کا فیصلہ اللہ پاک اس رات میں فرماتے ہیں. اور فرمایا کل حالکن, اس 15 سے لے کر اگلی 15 تک جتنے لوگوں نے دنیا سے رخصت ہونا ہے, ان کے فیصلے اللہ پاک اسی رات میں فرماتے ہیں. اور جو رزق اللہ بندوں کو 1 سال میں دیں گے, ان کے رزق کا فیصلہ اللہ پاک اسی رات میں فرماتے ہیں. اور جتنے نیک اعمال کی توفیق اللہ پاک کو اس سال میں ملتی ہے, وہ سب فیصلے اللہ پاک اس رات میں فرماتے ہیں. اب بتائیں کہ کتنے اہم فیصلے ہماری زندگی کے, ہماری موت کے, ہمارے رزق کے, ہمارے اعمال کے, وہ اس 15 شعبان کی رات میں ہونے ہیں. تو ان فیصلوں کے وقت دنیا میں جب کسی چیز کا فیصلہ ہوتا ہے, آپ بتائیں انسان کتنا پریشان ہوتا ہے. پسینے نکلتے ہیں, پسینے چھوٹتے ہیں, نہ کھانے کی فکر, نہ پینے کی فکر, نہ لباس کی فکر, کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. انسان کا دل اٹک جاتا ہے, دعاؤں میں لگ جاتا ہے, کہتا ہے یا اللہ خیر فرما دے, یا اللہ خیر فرما دے, یا اللہ خیر فرما دے. اب ہمیں جب یہ بات علم میں آ گئی کہ اتنے اہم فیصلے اس رات میں ہونے ہیں, تو ان فیصلوں کی گھڑی کے وقت میں اللہ سے کتنا مانگنے کی ضرورت ہے. اس لیے درخواست یہ ہے کہ اس رات میں جتنی اللہ کی طرف انابت, اللہ کی طرف رجوع, اللہ کی طرف لوٹنے کا جتنا اللہ موقع دے, ہم خوب اللہ کی طرف جائیں, دعاؤں کا اہتمام کریں, صدقے کی اللہ نے توفیق دی, صدقے کا اہتمام کریں, ہر خیر کے عمل کا اہتمام کریں. اپنے دل کو کسی بھی قسم کے کینے سے, حسد سے, بغض سے, عداوت سے, ریاکاری سے صاف کریں. اپنے کسی مسلمان بھائی بہن کے لیے, بلکہ کسی انسان کے لیے بھی دل میں کوئی غلط جذبہ داعیہ نہ ہو. اگر کسی کے لیے تھا, اس کو آنے والی رات سے پہلے صاف کر دیں. اور یہ استحضار رکھیں کہ دیکھیں اگر میں نے اس کیفیت کے ساتھ یہ رات گزاری تو میں محروم ہو جاؤں گا, اس لیے کہ مشاحن کے لیے فرمائے کہ اس کی مغفرت نہیں ہوگی. دوسری بات یہ کہ 15 شعبان کا روزہ جہاں تک ہے, تو اس ایک روایت میں اس روزے کا تذکرہ بھی ہے, لیکن احادیث کے پورے ذخیرے میں 15 شعبان کے روزے کے لیے یہ ایک روایت سنن ابن ماجہ کی ملتی ہے. لیکن اب یہ کہہ کر کہ بھئی ایک روایت ہے لہٰذا کوئی فضیلت نہیں یا نہیں رکھنا چاہیے, بہت غلط بات ہے. ہمارے اکابر علماء نے, محدثین نے لکھا ہے کہ ایک تو بات یہ کہ چلیں ایک روایت مل گئی, دوسری بات یہ کہ پورے شعبان کے مہینے میں روزوں کے اپنے مستقل فضائل ہیں, تیسری بات یہ ہے کہ 15 شعبان ایام 20 میں شامل ہے. 13, 14, 15 کے جو 3 مسنون روزے ہوتے ہیں ان میں 15 بھی شامل ہے. تو لہٰذا یہ ساری باتیں جب جمع ہو جاتی ہے, اور پھر چوتھی بات میں یہ عرض کروں, ہم نے اپنے اکابر کے, بزرگوں کے, اہل اللہ کے, صالحین کے جتنے حالات پڑھیں, ان کی زندگیوں میں 15 شعبان کے روزے کا اہتمام بھی نظر آتا ہے. اس لیے خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی کو توفیق ملے, ہمت ہو, وسعت ہو اور جسم ساتھ دیں, تو بالکل اس روزے کا اہتمام بھی کر لیا جائے, اس کو مستحب سنت ہونے کی نیت سے رکھا جائے. اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے, جتنا موقع اس زندگی میں نیک اعمال کا ملے ہمیں کر لینا چاہیے, اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. تیسری بات, آپ علیہ الصلاۃ والسلام قبرستان گئے, چونکہ مستورات کے لیے قبرستان جانا منع ہے, پھر خاص طور پہ رات میں تو کسی صورت میں بھی گنجائش نہیں ہے, لہذا وہ عمل تو مردوں کا ہے. لیکن یاد رکھیں مستورات کی مجلس ہے, اپنے محارم مردوں کو یہ بات بھی سمجھائیں کہ قبرستان جانا شب برات میں یہ کوئی تلازم کے ساتھ ثابت نہیں ہے کہ ہر سال جانا ہے. بعض لوگ پورا سال نہیں جاتے, 15 شعبان کی رات کو جو ہے وہ جا رہے ہوتے ہیں.
پورا سال ایک حق ہوتا ہے. اصل مقصود مرحومین کے لیے ایصال ثواب ہے، وہ جہاں سے بھی بیٹھ کے کر لیا جائے. لیکن کبھی موقع ملے تو مرد چلے بھی جائیں، لیکن ہر سال جانا لازمی سمجھنا یہ غلط ہے. تو لہٰذا محارم مردوں کو یہ مسئلہ بھی سمجھائیں کہ بھئی اگر وہ ابھی تک نہیں گئے تو ایک سال چلے جائیں. اور مستورات اس کا اہتمام کرے کہ گھر میں بیٹھ کر جتنے ہمارے مرحومین مرحومات ہیں، والدین ہیں، بڑے ہیں، خاندان والے ہیں، پوری امت ہے، ان کے لیے بھی ایصال ثواب کا اہتمام ہو جائے. اور گھر کے محارم مردوں کو بھی اس کی ترغیب دیں کہ بھئی پیر کی مغرب کے بعد سے انشاءاللہ مسجد میں بھی کوشش کریں گے کہ پیر کے دن مغرب کے بعد انشاءاللہ اس نسبت سے تھوڑی سی بات ہو مسجد میں، تو اپنے محارم مردوں کو بھیجنے کا اہتمام بھی کریں اور ان کو بھی ایصال ثواب کی طرف، ان نیک اعمال کی طرف متوجہ کریں. تو یہ شب برات کی حقیقت ہے، شب برات کے مسنون اعمال ہے. باقی اس کے علاوہ یہ کہ کوئی خاص عمل کرنا ہے، کچھ پکانا ہے، کچھ تقسیم کرنا ہے، یہ کوئی چیز ایسی ثابت نہیں ہے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ باتیں ہماری سمجھ میں آ گئی ہوں گی، آپ سب اس کو اچھی طرح سمجھ گئی ہوں گی. اللہ پاک میرے لیے، آپ سب کے لیے اس پر عمل کرنا آسان فرما دے، اور اس رات کی بھرپور قدردانی کی، حفاظت کی توفیق اللہ نصیب فرما دے. آنے والے مبارک مہینے کی بھرپور تیاری کی توفیق اللہ پاک ہم سب کو ابھی سے نصیب فرما دے. اور باقی جیسے الحمدللہ آج دور تفسیر کا افتتاحی درس ہوا، تو کل سے باقاعدہ انشاءاللہ جو 15 روزہ دور تفسیر ہے، جن طالبات، معلمات، مستورات نے اس میں نام لکھوائے ہوں گے، تو وہ لازماً اس میں اہتمام سے شرکت بھی فرمائیں، اپنا وقت قیمتی بنائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو تاریخ اسلام کا سلسلہ اتوار کے دن بعد نماز مغرب ہوتا ہے، چونکہ سفر کی وجہ سے 2 ہفتے وہ معاملات رکے رہے، اب انشاءاللہ ترتیب پر سارے سلسلے شروع ہو جائیں گے، پیج پر بھی لائیو آتے رہیں گے. تو تاریخ اسلام کا سلسلہ بھی کل حسب ترتیب ہوگا، مستورات کے لیے بھی بنات میں ترتیب ہوگی، اس میں بھی شرکت کا اہتمام فرمائیں. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و سندنا و حبیبنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ، ظاہراً باطناً، چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے. جو بات کہی گئی، سنی گئی، اے اللہ اسے اپنی بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ قبول فرما دے. جتنے امتحانات ہوئے ہیں، خاص طور پہ وفاق المدارس کے، جن بچیوں نے دیے ہیں، جن طلباء نے دیے ہیں، جن مدارس میں دیے ہیں، اے اللہ تمام طلباء و طالبات کو بھرپور خوب کامیابی نصیب فرما دے. کسی طالب علم یا طالبہ کو ناکام ہونے سے، راسب ہونے سے اللہ محفوظ فرما دے. سلسلے جو شروع ہو رہے ہیں کل سے، جتنے شارٹ کورسز ہیں، بنات میں ہے، بنین میں ہے، اے اللہ تمام دوروں کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما دے. اے اللہ ہماری خواہش ہے کہ جتنے سلسلے مسجد میں طلباء کے لیے ہیں، وہ ہماری طالبات کے لیے بھی ہو، معلمات کے لیے بھی ہو. لیکن اے اللہ آپ واقف ہے کہ جگہ کی تنگی ہے، اسباب کے درجے میں قلت ہے، آپ کے خزانوں میں کمی نہیں. غیب سے یا اللہ مسجد کو، مدرسے کو، خانقاہ کو، مدرسۃ البنات کو، ہمارے شعبہ اسکول کو، یا اللہ اپنے غیب کے خاص خزانوں سے آنے والے مبارک مہینے کی برکت سے، مبارک رات کی برکت سے اللہ وسعت نصیب فرما دے. وسعت کے اسباب یا اللہ غیب سے نصیب فرما دے. تمام طالبات کے لیے علم کے ہر شعبے کو، ہر حصے کو، ہر کورس کو سمجھنا، اس میں شرکت کرنا ہے اللہ آسان فرما دے. جتنے بیمار گھروں میں ہے، اسپتالوں میں ہے، سب کو شفائے کلی نصیب فرما دے. جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے چلے گئے، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دے. ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے. صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.